ٹھو بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں شاہ ہمدان سبق کا دوسری پیراگراف پڑھنا ہے۔ دوسری پیراگراف کو پڑھنے سے پہلے میں پھر سے کچھ پہلے پیراگراف کے بارے میں دہراؤں گا۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو، شاہ ہمدان کا اصلی نام سید علی تھا، جو کہ اس کے علاوہ جن ناموں سے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا جاتا ہے، مثلا امیر کبیر، علی ثانی، یہ اس کے القاب ہیں۔ چونکہ شاہ ہمدان میں پیدا ہوئے، اس کا جو باپ تھا وہ دینی علوم سے خود بہرہور تھے، یعنی ایک عالم دین تھی۔ اسی طرح شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں دینی علوم و طریقت و حقیقت کو حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی زبان کے علاوہ عربی اور فارسی زبان کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت میں گزارے۔ اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم رول نبھایا۔ چونکہ ہمدان میں سیاسی افراتفری ہونے کی وجہ سے امیر کبیر میر سید علی ہمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے گئے۔ چونکہ شاہ ہمدان پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے۔ یتھ پٲٹھۍ چھُ یِوان وننہٕ یُس زن سلطان شہاب الدین چھُ، یہ چھُ کٔشیٖرِ منٛز گۄڈنِکہِ پھِرِ آمُت ییٚلہِ زن ییٚتہِ حکوٗمت اوس کران سلطان شہاب الدین۔ اس دوران انہوں نے یہاں صرف 4 مہینے تک قیام کیا اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے۔ چونکہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گۄڈنِکۍ ییٚلہِ کٔشیٖرِ منٛز آو، یہِ ٹھہریو ییٚتہِ ٹوٹل 4 رٮ۪تن۔ اَتہِ پٮ۪ٹھ درٛاو یہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ فیروز پور پنجابس میں۔ دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 783 ہجری میں لداخ چلے گئے۔ چونکہ دویمہِ پھِرِ ییٚلہِ زن حضرت میر سید علی ہمدانی یعنی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کشمیر آو، کٔشیٖرِ منٛز آو، یہِ روٗد ییٚتہِ 2.5 ؤرین، تہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہسا گوٚو 763 ہجریَس منٛز لداخ۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ 785 ہجری میں تیسری بار وادی کشمیر ہوئے۔ یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ 3مہِ پھِرِ کٔشیٖرِ منٛز 765 ہجریَس منٛز آمُت، لیکن صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہیں کر سکے۔ چونکہ 3مہِ پھِرِ ییٚلہِ زن یہ 765 منٛز یور آو، أمِس روٗد نہٕ یہِ صحت ٹھیٖک کینٛہہ، پتہٕ نسا بیوٗٹھ ییٚتہِ واریاہس کالس کینٛہہ، یہِ درٛاو واپس۔ 786 ہجری میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہیں پر دفن کیے گئے۔ چونکہ ییٚلہِ یہِ 3مہِ پھِرِ یور آو، ییٚتہِ گوٚو أمِس صحت خراب، ییٚمہِ کِنۍ یہِ واپس درٛاو۔ واپس نیرنہٕ وٲژ أکِس جایہِ یَتھ زن ناو چھُ ختلان، تہٕ یہِ ہسا گُزریو تتی تہٕ تتی آو پتہٕ دفن کرنہٕ۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی۔ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ دُنیا درٛاو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، أمۍ سٕنٛز عمر ٲس 72 ؤری۔ انتقال کے وقت ان کے دہانِ مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا۔ یِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ تران فِکرِ ٹاٹھیو بچو، یہِ اوس یوت نیک نیران تہِ ہسا اوس أمِس اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام زبانہِ پٮ۪ٹھ۔ یِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ یہِ کٔشیٖرِ منٛز آو، أمۍ سُنٛد مِشن کیٛاہ اوس، تٔتھۍ مُتعلق چھُ وۄنۍ برونٛٹھ کُن لیکھِتھ۔ کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر میر سید علی ہمدانی یعنی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے کافی احسانات ہے۔ یُس زن میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ چھُ، أمۍ سٕنٛدۍ چھِ واریاہ احسان کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ۔ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار احسان چھُ یہ، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار احسان چھُ اَسہِ أمۍ سُنٛد کہ ییٚتہِ چھُ اوسمُت ہندوٗازم زیادٕ، ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚن یۄس تِم پاپولیشن چھِ وٕچھان، مُسلمانن ہٕنٛز آبٲدی زیادٕ۔ یہِ چھُ آسان اللہ تعالیٰ سُنٛد یژھُن
بیچ حضرت امیر کبیر میر علی سے ہمدانین ات مز اہم رول کورمت. کشمیر آنے کا وقت ان کے ساتھ 700 سادات تشریف لائے تھے. چونکہ ییٚمہِ ساتہٕ کٔشیٖرِ منٛز آو أمِس ٲسۍ 700 نفر سۭتۍ گوٚو سادات کی جمع، جنہوں نے یہاں کے دور دراز علاقوں میں نہ صرف اسلام پھیلایا. یِم زن أمِس 700 نفر سۭتۍ ٲسۍ یِہُنٛد مِشن تہِ اوس یِم گٔے دوٗر دوٗر علاقن منٛز یِمو زن ییٚتہِ اسلام پھٲلو. تہٕ اسلام پھٲلاونس سۭتۍ سۭتۍ کٔر یِمو کٲم، مختلف علوم و فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی، لُکن دِژٕکھ تربیت، واریاہ کار ہیٚچھنٲیِکھ ییٚمہِ سۭتۍ زن تِمن روزگار میلیو. مثال شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب، تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت، دستکاری اور رہن سہن کو بڑی حد تک متاثر کیا. چونکہ ییٚلہِ أمۍ سۭتۍ سۭتۍ ییٚتہِ دستکٲری ہیٚچھنٲے، ہُنر مندی ہیٚچھنٲے لُکھ، یِمن زن ییٚمہِ سۭتۍ کاربار یِمن میلیو، روزگار میلیو. أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ زن تمدن تہذیب وۄتھان بیوٗن ییٚتہِ لُکن ہُنٛد اوس، اتھ پٮ۪ٹھ تہِ تروو یِمو زیادٕ اثر. شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ عربی اور فارسی کے ایک بڑے عالم تھے. ییٚتٮ۪تھ ووٚن مےٚ ساتھ ساتھ تۄہہِ وَنو بہٕ یُس زن شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ چھُ، یہِ اوس بُنیٲدی عٲلمِ دیٖن سۭتۍ سۭتۍ آسنس علاوٕ اوس یہِ عربی یُک تہٕ فارسی یُک بوٚڑ بار اکھ عالم، یعنی علم زانن وول. ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے. چونکہ دپان یِم ہسا أمۍ کِتاب چھِ لیچھمٕژ عربیَس تہٕ فارسیَس منٛز چھِ دپان أمۍ سٕنٛز کِتابن ہُنٛد تعداد ہسا چھُ 170. تاہم ان کے جو رسالے دستیاب ہے، وٕنکٮ۪ن زن یِم زن أمۍ سٕنٛز لیچھمٕژ کِتاب یا أمۍ سٕنٛز کِتاب موٗجوٗد چھِ، لۄکچہِ لۄکچہِ کِتاب، ان کی تعداد 80 کے قریب ہے. تِہُنٛد تعداد چھُ وٕنکٮ۪ن 60. وہ نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے. نثر نگاری علاوہ چھُ اوسمُت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ شعر و شاعری سۭتۍ تہِ وابستہٕ. اوراد فتح، ذخیرۃ الملوک، مشرب الذوق، مکتوبات امیریہ، رسالہ دہقدہ، چہل اسرار، رسالہ مناج العارفین، کشاف الحقائق، روضہ فردوس اور منازل ثاقلین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں. یِم زن شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کینٛہہ کِتاب چھِ لیچھمژ، تِمو منٛز یُس زن عام وٕنکٮ۪ن کِتاب أسۍ وٕچھان چھِ، یۄس زن مشہوٗر یتھ پٮ۪ٹھ یُس زن ییٚمیُک تحقیٖق تہِ چھُ یِوان کرنہٕ، یُس زن عام پران چھِ کٲشِر تہِ، مطلب تتھ منٛز چھِ أسۍ پَیی اوراد فتح چھِ، ذخیرۃ الملوک چھِ، مشرب الذوق چھِ، مکتوبات امیریہ چھِ، رسالہ دہقدہ چھِ، چہل اسرار چھِ، مناج العارفین چھِ، کشاف الحقائق چھِ، روضہ فردوس چھِ اور منازل ثاقلین. یِم چھِ أمۍ سٕنٛز کِتاب. ٹاٹھیو بچو یہِ سبق چھُ تُہۍ سبق دہراوٕ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ. یُس زن شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ اوس، أمۍ سُنٛد بنیٲدی ناو اوس سید علی. شاہ ہمدان کا اصلی نام سید علی تھا. شاہ ہمدان، امیر کبیر، علی ثانی ان کے القاب ہے. جو یہ باقی ناموں سے ہم اس کو پکارتے ہیں، یعنی امیر کبیر، علی ثانی، یہ دراصل اس کے القاب ہے. بنیادی جو اس کا نام تھا وہ سید علی تھا. یہ 12 رجب 714 ہجری کو ہمدان میں پیدا ہوئے. 12 سال کی عمر میں اس نے تمام دینی علوم و طریقت کے منازل طے کیے. اس کے علاوہ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا گہرا مطالعہ کیا. شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے 21 سال زندگی کے سیر و سیاحت میں گزارے، جس دوران انہوں نے مختلف ملکوں کا دورہ کر کے وہاں دین اسلام کی تعلیم کو عام کیا. چونکہ اسی سلسلے میں جب ہمدان میں کچھ سیاسی افراتفری ہوئی تو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کی طرف وارد ہوئے. پہلی بار وہ سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں یہاں آئے، صرف 4 مہینے قیام کیا. اس کے بعد فیروز پور پنجاب چلے گئے. دوسری مرتبہ وہ یہاں آئے، 4 مہینے کے بعد وہ یہاں آئے، پھر 2.5 سال رہے. یہاں سے پھر وہ لداخ چلے گئے. جب تیسری بار یہاں پر آئے وہ کچھ مدت تک ہی رہے، کیونکہ اس کا صحت ٹھیک نہیں رہا، جس کے بعد وہ یہاں سے واپس چلے گئے اور
راستے میں یعنی ختلان میں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا تو وہیں پر دفن ہے۔ چونکہ ہم جب تواریخ کو پڑھتے ہیں کشمیر میں جو اکثر آبادی مسلمانوں کی ہے، چونکہ مانا جاتا ہے کہ کشمیر میں دینی اسلام کو پھیلانے کا جب سے جو اہم رول ادا کیا ہے وہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ چونکہ کشمیر آنے کے وقت اس کے ساتھ بہت سے سادات تھے، بہت سے سید تھے جو دور دراز علاقوں میں چلے گئے اور وہاں دینی اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی، اور دینی اسلام کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کو دستکاری کے ہنر سکھائے۔ اس کے علاوہ یہاں چونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو یہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ عربی اور فارسی کے بڑے عالم تھے۔ اس نے کئی کتابیں لکھی جن کا تعداد 170 بتایا جاتا ہے، لیکن جو اس وقت ہمارے پاس بازاروں میں یا کتاب گھروں میں موجود ہے ان کی تعداد 80 ہے۔ چونکہ یہ شعر و شاعری سے بھی تعلق دلچسپی رکھتے تھے، اس نے کچھ اہم کتابیں لکھی ہے جو عام منظر پر ہے، مطلب ان میں چند کتابیں یہ بھی ہے: اوراد فتح ہے، ذخیرۃ الملوک ہے، مشرب الذوق ہے، مکتبہ امیریہ شو، رسالہ تحقیقات شو، چہر اسرار شو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ جو کتابیں ہیں یہ شاہ ہمدان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ہمیں اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ اس نے 170 کتابیں مطلب ایز پر جو ریکارڈ ہے جو درج ہے اس کی تعداد 170 ہے، لیکن جو ہمیں اس وقت بازاروں یا کتاب گھروں میں کئی جگہ پر ملتی ہے اویلیبل ہے ان کی تعداد 80 ہے۔ چونکہ جو کتابی اوراد فتح ہے، ذخیر الملوک ہے، یہ اس کی لکھی ہوئی مشہور کتابیں ہیں۔ باقی وسلام۔